امریکہ کی آئی وی لیگ براؤن یونیورسٹی میں فائرنگ کے ایک افسوسناک واقعے میں 2 افراد ہلاک جبکہ 18 زخمی ہو گئے۔ روہڈ آئی لینڈ میں واقع یونیورسٹی کو واقعے کے بعد بند کر دیا گیا۔ فائرنگ انجینئرنگ بلڈنگ میں ہوئی جبکہ حملہ آور تاحال گرفتار نہیں ہو سکا۔ پولیس کے مطابق واقعے کے وقت طلباء امتحانات میں مصروف تھے اور کئی طلباء نے کلاس رومز میں ڈیسکوں کے نیچے چھپ کر جان بچائی۔ حکام کا کہنا ہے کہ رواں سال امریکہ کے تعلیمی اداروں میں فائرنگ کا یہ 70واں واقعہ ہے، تاہم ہلاک اور زخمی افراد کی شناخت ظاہر نہیں کی گئی۔ روس نے یوکرین پر ہائپر سونک میزائلوں سے بڑا حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں درجنوں شہری تنصیبات کو نقصان پہنچا اور ہزاروں افراد بجلی سے محروم ہو گئے۔ روسی وزارت دفاع کے مطابق یہ کارروائی روس میں شہری اہداف پر یوکرینی حملوں کے جواب میں کی گئی ہے، جس میں یوکرین کی فوجی اور توانائی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ دوسری جانب یوکرینی صدر نے دعویٰ کیا ہے کہ روسی حملوں سے شہری انفراسٹرکچر شدید متاثر ہوا اور مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے درمیان جنگ بندی کے اعلان کے چند گھنٹوں بعد ہی صورتحال میں تضاد سامنے آ گیا۔ تھائی لینڈ نے کمبوڈیا کے ساتھ جنگ بندی نہ ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ متنازع سرحد پر فوجی کارروائیاں جاری رہیں گی۔ دوسری جانب کمبوڈیا نے تھائی لینڈ کے ساتھ تمام سرحدی گزرگاہیں تا حکم ثانی بند کر دیں، جس کی تصدیق کمبوڈین وزارت داخلہ نے کرتے ہوئے کہا کہ سرحدی بندش کا فوری اطلاق ہوگا۔ ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا تھا کہ دونوں ممالک جمعے سے جھڑپیں روکنے پر متفق ہو گئے ہیں، تاہم تھائی نگران وزیراعظم کے بیان نے اس دعوے کی تردید کر دی ہے، جس کے بعد خطے میں کشیدگی بدستور برقرار ہے۔ پاکستان بار کونسل کے انتخابات میں آسما جہانگیر گروپ نے واضح برتری حاصل کرتے ہوئے پنجاب کی 11 میں سے 8 نشستیں جیت لی، جبکہ حامد خان گروپ 2 نشستوں پر کامیاب رہا اور 1 نشست کا نتیجہ باقی ہے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر کارڑ کے مطابق آسما جہانگیر گروپ کے متعدد امیدوار پاکستان بار کونسل کے رکن منتخب ہو گئے ہیں۔ ادھر خیبر پختونخوا سے بھی 4 ممبران منتخب ہوئے ہیں، جبکہ امیدواروں کی کامیابی کا حتمی نوٹیفیکیشن 22 دسمبر کو جاری کیا جائے گا۔ شدید دھند اور حد نگاہ صفر ہونے کے باعث موٹر وے پولیس نے مختلف سیکشنز ٹریفک کے لیے بند کر دیے ہیں۔ ترجمان کے مطابق موٹر وے M3 فیز 4 انٹرچینج سے جڑاوالا، M4 گوجرا سے عبدالحکیم اور لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 کو دھند کے باعث بند کر دیا گیا۔ موٹر وے پولیس نے شہریوں کو دن کے اوقات میں سفر، لین ڈسپلن کی پابندی، فوگ لائٹس کے استعمال اور غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت کی ہے، جبکہ مدد کے لیے ہیلپ لائن 130 پر رابطے کا کہا گیا ہے۔ پاکستان کے سٹنٹ مین سلطان محمد گولڈن نے تیز ترین ریورس کار ڈرائیو کا عالمی ریکارڈ توڑ دیا۔ انہوں نے ایک میل کا فاصلہ صرف 57 سیکنڈ میں طے کیا، جبکہ 2022 میں امریکی سٹنٹ مین کا ریکارڈ 1 منٹ 15 سیکنڈز کا تھا۔ سلطان گولڈن نے ریورس ریم جمپ میں 121.72 فٹ کا فاصلہ عبور کر کے سابقہ عالمی ریکارڈ 89 فٹ 3.25 انچ کو پیچھے چھوڑ دیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے 2 نئے عالمی ریکارڈ پر سلطان گولڈن کے لیے 5 کروڑ روپے کا اعلان کیا۔ وزیر اعظم نے بھی انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ سلطان گولڈن نے پاکستان کا نام دنیا میں روشن کیا اور پوری قوم کو ان پر فخر ہے۔